ہے، یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے، یہ حافظ قرآن ہے۔ جیسا اتارا ہے گیا محفوظ ہے یہ آج بھی، قرآن کے الفاظ بھی حرکات۔ ضلع کرک میں پہلی بار مدرسہ رضوۃ الحسنین تپی کرک کے زیر اہتمام حفاظ کرام کے لیے رمضان میں تراویح کے ختم القرآن کی رہنمائی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، سکنات بھی جیسا جس میں 30 حفاظ کرام نے شرکت کی۔ اتارا ہے گیا محفوظ ہے یہ آج بھی، قرآن کے الفاظ بھی حرکات اور سکنات۔ حضرت مولانا انور زیب نے مدرسہ بنوریان کراچی سے آن لائن سامع اور اقتداء کے مسائل، حفاظ کرام رمضان میں قرآن کریم کی تیاری کیسے کریں، حافظ پر قرآن کریم کے بنیادی حقوق کیا ہیں، تراویح میں ہونے والی غلطیاں، تراویح میں تجوید کی اہمیت، سجدہ سہو اور سجدہ تلاوت پر تفصیلی رہنمائی کی، اور حفاظ کو محنت، شوق اور تجوید کے ساتھ خوبصورت لہجے میں قرآن کریم پڑھنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے تراویح میں جلد بازی اور عام لوگوں کی طرف سے تیز قرآن کریم پڑھنے کے اصرار سے منع کیا، اور ساتھ ہی قرآن کریم کے سپاروں کی یاد کرنے کی ترغیب بھی بتائی۔ تو ہمارے ہاں ایک مزاج بن چکا ہے لوگوں کا کہ وہ بس اسی مسجد کو، اسی امام صاحب کو ترجیح دیتے ہیں جو کم سے کم وقت میں ان کو فارغ کر دے، اور اس امام کو بڑا پسند کیا جاتا ہے کہ جو آدھے پونے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ نماز بھی اور تراویح بھی اور سب سمیٹ کر ان کو واپس بھیج دے۔ اس امام کو بڑا پسند کیا جاتا ہے ہمارا۔ یہ ایک مزاج ہے، عمومی مزاج ہے عوام کے اندر، اور یہ مزاج بنانے کا جو ذمہ دار ہے وہ ہمارے حفاظ کرام ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، کیونکہ شروع سے اس چیز کے اوپر محنت نہیں ہوئی اور اس چیز کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا کہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو اب وہ عوام کا ذہن یہ ہے کہ بس جلدی جلدی جو ہے نا وہ تراویح ختم کی جائے، اور جناب والا جو جتنا تیز پڑھے گا بس اس حافظ کو اس کے پیچھے رش ہوتا ہے کہ یہ جلدی فارغ کر دیتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس مزاج کو ختم کیا جائے، جو یہ ایک رواج بنا ہوا ہے، اس رواج کو یہ حفاظ کرام کی ذمہ داری ہے، یہ ختم کریں۔ جس جگہ پر عوام کا ذہن بنا ہوا ہو کہ نہیں آپ نے جلدی پڑھنا ہے، تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہاں پر قرآن ہی نہ سنایا جائے، اس سے بہتر ہے کہ نہ سنایا جائے، کیونکہ اگر ایک حافظ تجوید کی رعایت کے بغیر پڑھتا ہے اور وہ مخارج و صفات کا لحاظ نہیں رکھتا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ بس جی چھٹی ہو گئی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایک سنت کی ادائیگی کی وجہ سے دوسری سنت کی چھٹی نہیں ہوتی۔ قرآن کریم سنانے کے بعد تراویح پڑھنا آخری رکعت تک، آخری رات تک، یہ مستقل ایک سنت ہے۔ تو اس لیے حفاظ کرام سے بھی درخواست ہے اور عوام الناس سے بھی درخواست ہوتی ہے کہ قرآن آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، یا قرآن کریم ایک دفعہ آپ نے تراویح کے اندر سن لیا ہے، تو یہ تو ایک الگ مستقل سنت ہے، یہ ادا ہو گئی کہ قرآن کریم تراویح کے اندر ہمیں کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ یہ چسرنگ با قرآن آیو تراویح کے، اور وہ اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر سنانے کے لیے چند چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن سناتے ہوئے
آپ تجوید کی رعایت رکھیں گے. صفات لازمہ ہے یا صفات عارضہ ہے، مخارج ہیں، حروف کے مخارج ہیں، ان کا خیال رکھیں گے، ان کا لحاظ رکھیں گے. اس طریقے سے آپ سنائیں گے جس طریقے سے آپ سبق سناتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر سناتے ہیں. نگران شعبہ دارالقرآن جامعہ مدیر روضۃ الحسنین قاری فیضل طارق نے اپنے بیان میں کہا کہ حفاظ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ورکشاپ میں شرکت کی، اور کہا کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ روضۃ الحسنین میں عصری علوم کا انتظام بھی جلد ہوگا. انہوں نے قاری انور زیب اور مولانا اشتیاق کا بھی شکریہ ادا کیا. مستقبل کی انشاءاللہ مجبدات سے نشست سنا اور دے حفاظ تا نورا داسے خبریں، داسے معلومات، داسے دے علم کے ہویا اضافہ دے علماء کو مشورت سرا چاہا حفاظ و ضرورت ہوئی نو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً دے تراویح و دے ختم نے علاوہ خام نور اڈیر موضوعات دی، نور اڈیر خبری دی نو آگے من نے مجھے نشست نہ کو. اگا وجہ دیکھ وجہ نانچے 4-5 سال ہوئی پو مدرسے کی جوڑ حفظ کے دیر کی حفظون جوڑ شی بیدوی اسکول تعلیم اصلی تعلیم پوتی بھی بیدوی 8, 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تا اسکولوں تا کلجنوں تا روڑ شی تجوید وغیرہ وکی یا نو وکی مدرسوں طرف تا نشلو نو دیر خبروں نگوئی چدا کنا پوتی ہوئی آسی آیا پٹیجو ماں کو رمضان کے جمعتونوں نا یا مدرسوں نا سبقوں کا جماعت مدرسے کے تو تا مکان نمی ربی جی مدرسہ دینا لری بھی بیازون سر محلے کے یودا سے حفیظ وقسا کا خاتم اشپین شکوائے ریزے ٹیم کے نفل ترتیب جوڑ کا. تراویح کے عام مسائل پر تفصیلی بیان مولانا اشتیاق نے کیا اور حفاظ کو تراویح کے مسائل عام فہم انداز میں سمجھائے اور اختتامی دعا. سول وکړل د کلیسه چې لکه یو امام دا سجده تلاوت وکړه آیات هویا ان بعد یو سړی روغلا لکه مقتدی روغلا دی امام سره شریک شلا دی امام سجده آیات بیا هویا اوس چې امام باندې سجده سهو نه سجده تلاوت نشته ده او مقتدی هم نشته. مقتدی همیشه لپاره د امام تابع وي چې امام باندې سجده سهو سعودي که مقتدی قرآن قسم کوي چې مونږ یو غلطونه دو شوي دي په زړه شوي دا بیا سجده سهو سره کوي او چې امام پسې ده مقتدی دا او کدی نه څه غلطي خدا نه خاسته وشله چې عام المنزکی کو دی سجدہ سوا و اشتلا خوچے امام پسیدہ اس کو دی نشتلا. ورکشاپ کے بعد حفاظ کے تاثرات کچھ یوں تھے. فرمیل چھے کلا جہاں حافظ نوا سورات شروع کی اگر وہ زڑک زون سر بسم اللہ مخائے دا دعا کولر سے مو نوا بھی علی انشاءاللہ دوزری ادا دو چھے کنی پہلا ہو دا دیجئے ریبون دا دیجئے اور تیز فروات بھی ماشاءاللہ دیر طریقی دو اسلے دیر سا فائدہ نظر کر. یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے. یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے. یہ حافظ قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے. یہ حافظ قرآن ہے، آقا کے جو مہمان ہے. یہ حافظ قرآن ہے. ثاقب انور، دستک نیوز، کرک.